بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانیوں، السلام علیکم۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی نہیں اس کا رب۔ بالکل، اس وقت دنیا بھر اگر عمران خان کی مخالفت میں یکجان ہوئی ہے تو وہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر موڑ پر عمران خان کی مدد کر رہی ہے، اور ایسی ہی ایک مدد انٹرسیپٹ سے آئی۔ انٹرسیپٹ ایک امریکی آن لائن جریدہ یا آپ اس کو ویب نیوز پیپر کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہی جریدہ ہے جو اس سے قبل سائفر کے معاملے پر 2 مستند سٹوریاں چھاپ چکا ہے، جنہیں پاکستان کی طرف سے یا سائفر کے ٹھیکیداروں کی طرف سے چیلنج بھی نہیں کیا گیا۔ یہ انٹرسیپٹ ہی تھا جس نے سب سے پہلے سائفر کا ڈی کوڈڈ ورژن دنیا کے سامنے پیش کیا کہ کس طریقے سے امریکہ کے ایک 20ویں 21ویں گریڈ کے افسر، ایک انڈر سیکٹری نے پاکستان کے سفیر کو بلا کر جھاڑ پھیلائی، اس کو دھمکیاں دی، اور ساتھ ہی نہ جانے کس نامعلوم شخص سے یہ مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اگر آپ عمران خان کو حکومت سے باہر کر دیں اور اگلے انتخابات میں انشور کریں کہ عمران خان اقتدار میں نہیں آئے گا تو آپ کو شاباشی ملے گی، آپ کو اچھی رپورٹ ملے گی۔ اب یہ قوم پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ کون شخص تھا جس کو ڈونلڈ لو مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہا تھا۔ بہرحال انٹرسیپٹ نے ایک نئی سٹوری چھاپی ہے، اور اس سٹوری نے سائفر کیس کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی۔ انٹرسیپٹ نے بتایا ہے کہ 13 اگست سن 2023 کو پاکستان کی وزارت خارجہ نے پاکستان کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی کو ایک خط لکھا اور ان سے کہا کہ ہمیں یہ تجزیہ کر کے بتائیں کہ عمران خان نے جس طریقے سے قوم کو سائفر کی جزیات کے بارے میں آگاہ کیا ہے، کیا اس سے ہماری جو خفیہ سفارتکاری ہے یا جو ہمارا خفیہ مراسلوں کا سسٹم ہے، کہیں اس کو تو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا؟ اس کے جواب میں ہماری نمبر 1 خفیہ ایجنسی نے 23 اگست کو ایک جوابی خط لکھا، جس میں انہوں نے ان کو بتایا کہ اس خط کے مندرجات یا جزیات بتانے سے پاکستان کے خفیہ سفارتکاری نظام کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ اس کو بریک کرنا بہت ہی زیادہ مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ انٹرسیپٹ کی اس رپورٹ کو نہ تو ابھی تک ہماری وزارت خارجہ نے چیلنج کیا ہے اور نہ ہی کسی اور ادارے نے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اور ماضی کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے کہ انٹرسیپٹ کی یہ رپورٹ حقیقت کے قریب ترین ہے۔ جب انٹرسیپٹ نے سائفر کا ترجمہ یا سائفر کا ڈیکوڈڈ ورژن شائع کیا تھا، تو تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ عمران خان یا کسی سیاسی حلقے سے نہیں ملا، بلکہ ہمیں عسکری ذرائع سے یہ موصول ہوا ہے، اور آج بھی کوئی ان کی اس انفارمیشن کو چیلنج نہیں کر رہا۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ریاست کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا جس سے ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچے۔ در حقیقت عمران خان اور شاہ محمود قریشی ہی وہ 2 مرد کلندر ہیں جنہوں نے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلی بار قوم کو سچ بتایا۔ قوم کو بتایا کہ کس طرح 76 سالوں میں امریکی آقا پاکستان میں موجود اپنے غلاموں کے ذریعے ریاست پاکستان کو کنٹرول کرتے رہے ہیں، اور ریاست پاکستان کس طرح اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے مفادات کا سودا کرتی رہی ہے اور پاکستانیوں کا خون ناحق بہاتی رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں میرا آسمانوں والا رب کل کائنات کا مالک انشاءاللہ عمران خان کی ایسے طریقوں سے مدد کرے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ انٹرسیپٹ کو شاباش کہ انہوں نے ایک بار پھر حق اور سچ میں فرق واضح کر دیا۔ ایسے میں ایک اور امریکہ سے بڑی دلچسپ خبر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ امریکی ریاست کولوراڈو کے سپریم کورٹ نے ٹرمپ کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ ناظرین، امریکی اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہے، جیسا کہ پاکستان میں کچھ قوتیں عمران خان کے پیچھے ہیں۔ ہم نے اکثر لفظ اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتے ہوئے سنا ہے، دیکھا ہے،
میں قوم کی سمجھ کے لیے آسان الفاظ میں بتاتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے، اور ایک ہر ملک میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ریاست کے طاقتور اداروں میں بیٹھے ہوئے وہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں جو ریاست کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر پلتے ہیں، کروڑوں روپے کی مراعات لیتے ہیں، بہترین زندگی گزارتے ہیں، مگر وہ خود کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کے مفادات کا ان سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، اور وہ ریاست کے عوام جو ریاست کو پالتے ہیں اور ریاست کو چلاتے ہیں، ریاست کو ٹیکس دیتے ہیں، ان کو وہ کیڑے مکوڑے حشرات الارض سمجھ کر بعض اوقات اپنے پیروں تلے کچل دیتے ہیں، جس کی مثال آپ کو پاکستان میں پچھلے 20 ماہ میں نظر آ رہی ہے۔ اس طریقے سے پنجاب میں لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو اچھالا گیا ہے، جس طریقے سے عثمان ڈار کی والدہ ہوں یا اور بہت سے عام پاکستانی، ان کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے بیڈ روموں تک جس طریقے سے پولیس کے غلیظ خنزیروں نے اپنے ہاتھ بڑھائے ہیں، جس طریقے سے پنجاب کی سڑکوں پر عورتوں کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے، لوگوں کی بیٹیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر قیدیوں کی گاڑیوں میں ڈالا گیا، اور 230 دن سے زائد عام پاکستانی سیاسی ورکر خواتین کو بغیر کسی جرم کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا ہے، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ جو لوگ خود کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، در حقیقت وہ خود کو ریاست کا ناخدا سمجھتے ہیں، اور وہ ریاست کے عوام کو کیڑے مکوڑے اور ایک ایسی مخلوق سمجھتے ہیں جن کو وہ پاؤں کے نیچے کچل بھی سکتے ہیں، اور جن سے وہ اپنے خون آلود ہاتھ صاف کر کے ان کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی امریکی اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کے ساتھ کر رہی ہے۔ ٹرمپ کا قصور کیا ہے؟ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، ٹرمپ وہ پہلا امریکی صدر تھا جس نے یہ سوال اٹھایا کہ آخر امریکیوں کے ٹیکس منی کے اربوں ڈالر، کئی 100 ارب ڈالر دنیا بھر میں جنگوں اور سازشوں پر کیوں خرچ کیے جا رہے ہیں؟ اس پیسے کو امریکیوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اس پیسے سے امریکہ میں ایسا کاروباری ماحول ترقی دینا چاہیے جس سے بہت سارے جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو روزگار مہیا کیا جا سکے۔ در حقیقت سرد جنگ جو امریکہ اور روس کے درمیان 1945 سے سٹارٹ ہوئی اور روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد 1991 میں یہ جنگ ختم ہو گئی، مگر اس کے بعد سے امریکہ نے دنیا بھر میں اپنی سامراجی اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سی جنگیں لڑی ہیں۔ بعض جنگوں میں امریکہ خود اپنی افواج کے ساتھ اترا تو کہیں اس نے اپنے ہرکاروں اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے مقامی لوگوں کو آپس میں لڑا کر ان کا خون بہایا۔ عراق کی انویژن ہو یا افغانستان پر حملہ، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ کس طریقہ سے امریکہ نے اپنی اور اپنے اتحادیوں کی فوجوں کے ذریعے انڈیپینڈنٹ آزاد ریاستوں کو فتح کیا، اور پھر جس طریقے سے شام میں، یوکرائن میں اور دنیا کے دیگر ملکوں میں، یمن کی مثال آپ کے سامنے ہے، اسرائیل کو جس طریقے سے امریکہ سپانسر کر رہا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ کو فتنہ اور فساد نظر آتا ہے، وہاں وہاں آپ کو امریکی سگنیچر، فٹ سٹیپ اور ان کا پیسہ نظر آتا ہے، جس کے ذریعے امریکی ہتھیار نظر آتے ہیں۔ اب امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ کا یہ کھیل ہے، اس کو ٹرمپ نے آ کر چیلنج کیا۔ اس نے کہا یہ جو کئی 100 ارب ڈالر ہم نے افغانستان میں ضائع کیے ہیں، اور آج وہاں ایک بار پھر طالبان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، اسی طرح عراق میں بھی ہم کو ایسی حکومت نہیں بنا سکے جو امریکی مفادات کا تحفظ کر سکے، نہ ہی ہم یمن اور شام میں وہ نتائج حاصل کر سکے جس کے لیے یہ جنگیں جاری کی گئیں۔ تو آخر کیوں امریکیوں کا کئی 100 ارب ڈالر ان ملکوں میں اور ان جنگوں میں جھونک دیا جائے؟ یہ ہے وہ ٹرمپ کا قصور، جس کی وجہ سے آج امریکی اسٹیبلشمنٹ بھی ٹرمپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہے۔ تاہم امید کی جاتی ہے کہ ٹرمپ کا کولوراڈو اسٹیٹ کی سپریم کورٹ کا فیصلہ چونکہ صرف ریاست تک ہے، تو آنے والے چند دنوں میں ٹرمپ امریکی سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اور اس فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ آج سائفر کیس کی 2 ہیئرنگز ہو رہی ہیں اسلام آباد میں، ایک اڈیالہ جیل میں خفیہ ٹرائل جسٹس جج ابو الحسنات کے عدالت میں، اور دوسرا جسٹس میاں گل اورنگزیب کی عدالت میں اس خفیہ ہیئرنگ کو ایک بار پھر چیلنج کر دیا گیا، اس ٹرائل کو چیلنج کر دیا گیا ہے،
اور قانون اور انصاف پسند حلقے امید کرتے ہیں کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس خفیہ ٹرائل کو اڑا کر رکھ دیں گے، اور امید کی جاتی ہے کہ سائفر کیس انٹرسیپٹ کی رپورٹ کے بعد اور میاں گل حسن اورنگزیب کے فیصلے کے بعد بالکل بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ کل سے پاکستان بھر میں کاغذات نامزدگی وصول کرنے اور ان کو جمع کرانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ مختلف جگہوں سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ آل شریف اور ان کے پالتو کتے پاکستان کے شہریوں کو اور بالخصوص پی ٹی آئی سے متعلقہ لوگوں کو کاغذات نامزدگی کے حصول میں اور ان کو واپس جمع کرانے میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، جیسا کہ صنم جاوید خان جس نے اعلان کیا ہے کہ وہ پی 150 سے مریم نواز کے مقابلے میں انتخاب لڑیں گی، ان کے والد صاحب آج صبح سے اب تک مختلف دفاتر کا چکر لگا رہے ہیں کہ وہ کاغذات نامزدگی پر اپنی بیٹی کے دستخط لینا چاہتے ہیں، مگر ابھی تک انہیں اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ میاں والی سے خبر آئی ہے کہ عمیر نیازی ایڈوکیٹ کے والد جب کاغذات نامزدگی وصول کر کے باہر نکلتے ہیں تو ایک پولیس کا ڈی ایس پی ان سے کاغذات نامزدگی چھین لیتا ہے۔ میں چیف الیکشن کمشنر کی توجہ اس کی طرف مبذول کراتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ انتخابات اگر صاف اور شفاف ہوں گے تو دنیا ان کی حیثیت کو تسلیم کرے گی، ورنہ یہ محض ایک بے ڈھنگی ایکسرسائز ہوگی اور قومی پیسے کا ضیاع ہوگا، اور دنیا میں حسب معمول آپ کی وہ چھترول ہوگی جو آپ لوگوں کے حالیہ یو اے ای، کویت اور دیگر دوروں میں ہو رہی ہے۔ کوئی آپ کو ایک ٹکا بھی نہیں دے گا، کیونکہ جھوٹوں، بےایمانوں، چوروں اور بوٹ پالشوں کو دنیا میں کوئی عزت نہیں دیتا۔ اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔